بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو ہر ایک سے بڑھ کے کریم ہے۔ تو قدیر ہے، تو بصیر ہے، تو نصیر ہے، تو کبیر ہے، تو خبیر بھی، تو علیم بھی، تیری شان جل جلالہ۔ تو ہی نعمتوں کا قسیم ہے، تیری شان جل جلالہ۔ ملا حمد و نعت کا شوق جو، تیرا ہی فضل عظیم ہے، تیری شان جل جلالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ایک بڑا ہی دل افروز واقعہ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ کے ولی کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ سنیے اور حیران ہو جائیے۔ ایک دفعہ دہی بیچنے والی ایک عورت سر پر دہی کی ٹھلیاں رکھے ہوئے بو علی قلندر کے قریب سے گزری۔ بو علی قلندر نے اسے روک کر پوچھا، دہی بیچو گی؟ عورت نے رک کر جواب دیا، کیوں نہیں، یہ دہی بیچنے ہی کے لیے ہے جو سر پر اٹھائے پھر رہی ہوں، مگر میاں جی دہی قیمتی ہے، کیا تم اسے خرید سکو گے؟ حضرت بو علی قلندر نے پوچھا، کیا قیمت ہے؟ عورت نے مسکرا کر کہا، سونے کا سکہ۔ بو علی قلندر نے اپنے مسلح کے نیچے سے سونے کا سکہ نکال کر عورت کی طرف اچھال دیا اور بے نیازی سے کہا، جاؤ، یہ بھی تمہارا اور دہی بھی تمہارا، فقیر کو کچھ نہیں چاہیے۔ عورت نے انہیں حیرت سے دیکھا، سکہ اس کے ہاتھ میں تھا، جاتے وقت وہ مڑ مڑ کر ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چند روز بعد وہ جھجکتے جھجکتے ان کے پاس پہنچی۔ حضرت نے دوبارہ اسے سونے کا سکہ دیا۔ اس کے بعد یہ اس کا معمول ہو گیا، جب کبھی آتی وہ سکہ لے جاتی۔ ایک دن اس کے شوہر نے کہا، تو میاں جی کی بہت تعریف کرتی ہے، ان سے بیٹا بھی مانگ لے۔ دوسرے روز اس نے حضرت سے بیٹے کی تمنا ظاہر کی اور دعا کی طالب ہوئی۔ حضرت نے فرمایا، جاؤ اپنے محلے میں منادی کرا دو، جس کے اولاد نہ ہوتی ہو وہ یہاں آئے۔ عورت واپس چلی گئی۔ کئی دن بعد دوسری عورتوں کو ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت نے پان کی ایک گلوری کے ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا تمام عورتوں کو کھلا دیا۔ ایک عورت کو چھوڑ کر سب عورت نے پان کھا لیا اور مقررہ مدت گزرنے کے بعد سب کی مرادیں پوری ہو گئیں، مگر جس عورت نے پان کا ٹکڑا نہیں کھایا تھا وہ بس دور اولاد سے محروم رہی۔ اولاد حاصل کرنے والی عورتوں نے عقیدت کے طور پر دہی کی ایک ایک ٹھلیا اپنے اپنے سر پر رکھی اور حضرت کے پاس پہنچ گئیں۔ سب نے انہیں دہی نذرانے کے طور پر پیش کیا۔ آپ نے سب کے نذرانے قبول کر لیے۔ ان عورتوں میں وہ عورت بھی شامل تھی جس نے پان نہیں کھایا تھا اور اولاد سے محروم رہ گئی تھی۔ وہ بہت غمگین اور افسردہ کھڑی تھی۔ حضرت نے پوچھا، غمگین کیوں ہے؟ اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ کہنے لگی، میں آپ کا دیا ہوا پان منہ میں رکھنے کی بجائے ایک پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔ حضرت بو علی قلندر نے فرمایا، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، جاؤ وہ پتھر اٹھا کے دیکھو۔ عورت ان کے کہنے پر وہاں پہنچی۔ وہ پتھر اٹھایا جس کے نیچے پان دبایا تھا۔ پتھر اپنی جگہ سے ہٹا تو تمام عورتیں دنگ رہ گئیں۔ پتھر کے نیچے ایک نوزائیدہ بچہ کھیل رہا تھا۔ عورت نے جوش و مسرت سے فوراً بچہ ہاتھوں میں اٹھا لیا اور حضرت کو دعائیں دیتی ہوئی رخصت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے نیک برگزیدہ بندے اور اللہ پاک کے اولیاء کرام کی زبان مبارک میں اتنی اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اور ان کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں اللہ پاک فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نیک بندوں کے فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک ہر درد کی دعا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔